السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو سود کا جو باقی بچا ہوا مال ہے اس کو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے. تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 278 279 یعنی 278 279 سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو، یاد رکھیے ایمان والا بندہ ہونا ہی اصل ضروری ہے، کیونکہ کفر کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے. جب انسان کفر و شرک کر لیتا ہے تو اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ کفر و شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے. اور کفر و شرک کی موجودگی میں نیکی اور گناہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اگر کفر و شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی کرتا ہے، دنیا میں اس کا جو خیر و بھلائی یہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کفر کر لیا اس کے بعد اس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، شرک کر لیا اس کے بعد اس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایمان والوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے جن باتوں سے ایمان والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کے قریب ہو جائے، جن باتوں کی وجہ سے ایمان والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے دور ہو جائے، ان باتوں سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یعنی اپنے افعال، اپنے اعمال انجام دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پیش نظر رکھو. جو بھی تم افعال انجام دے رہے ہو، جو بھی تم اسٹیپ لے رہے ہو، جو بھی تم ایکٹیویٹیز کر رہے ہو. ابھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں نماز، بس نماز ہو گیا، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں. آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی آپ قدم اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہاں پہ اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا چاہ رہا ہے. ابھی لباس پہن رہا ہے نا، لباس پہننے سے پہلے بھی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے. جو وضع قطع ہم رکھ رہے ہیں نا، وضع قطع رکھنے سے پہلے سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی وضع قطع کو پسند کرتا ہے. جو ہم بزنس و کاروبار کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس معاملے میں حکم دیا ہے. لین دین کر رہے ہیں نا، اس میں بھی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ سے ڈرنے کا ہی مطلب ہے. ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں حکومت کی طرف سے جو قانون ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. جن چیزوں کو حکومت نے بین قرار دیا ہے اس کو نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیے، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب ٹمکور کے اندر میں تھا، اس زمانے میں لوگ ہیلمٹ نہیں لگاتے تھے. جب گورنمنٹ کی طرف سے سرکولر جاری ہوا کہ ہیلمٹ لگانا ہے اور ہیلمٹ نہیں لگانے پر 100 روپے جرمانہ ہوگا، 200 روپے جرمانہ ہوگا، تو نہ صرف یہ کہ لوگ ہیلمٹ پہن کر کے چلنے لگے، بلکہ ہر چوراہے پہ، ہر سرکل پہ، ہر ہائی وے پہ آپ دیکھیں گے لوگوں نے ہیلمٹ کا دکان کھول کر کے رکھ لیا کہ جس کو ضرورت ہوگی آ کر کے لے لے گا. تو یہ حکومت کا ڈر ہے. ویسے ہی اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. ابھی خالی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے. یہ سب دل کو بہلانے کی باتیں ہیں. لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذرا سا شرمندگی نہیں ہو کہنے کی باتیں ہیں.
وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کریں، ہمارے لباس، ہمارے پہناوا اڑاوا، ہمارا کھانا پینا، ہماری کمائی، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، جو بھی باتیں ہیں، ان باتوں کو کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہمارا رب اس سلسلے میں ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر اللہ پر یقین اور ایمان ہے کہ اللہ ہی مکمل قادر مطلق ہے، صاحب اختیار ہے، اگر اس بات پر یقین ہے اور ایمان ہے تو اب جو سود کا معاملہ تمہارا بچا کھچا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے سودی معاملات ہوں گے، چھوڑ دو وہیں سے۔ اگر کوئی پالیسی بنا رکھا ہے LIC کے اندر، آج ہی جا کر کے اس کو ڈیزالو کرا دو، آج ہی اس کو ڈیزالو کرا دو۔ مجھ کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میرے فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارے بعض جو احباب تھے ان لوگوں نے مل کر کے ایک LIC پالیسی کھلوا دیا۔ میں 2 سالوں کے اندر میں جب مجھ کو محسوس ہوا کہ میں نے یہ حرام کیا ہے، 15 سے 20 ہزار روپے کا گھاٹا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیا۔ نہیں چاہیے مجھ کو وہ سامان، نہیں چاہیے مجھ کو وہ سامان۔ اس سے بہتر ہے کہ موت مجھ کو مل جائے، لیکن سود نہیں چاہیے، سود نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو سود کے جو معاملات ابھی بچے ہوئے ہیں اس کو یہیں پر چھوڑ دو، یہیں پر چھوڑ دو، یہاں سے آگے نہ بڑھاؤ۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور امام ابن ابی حاتم اور دیگر مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر امام ابن جریج، امام مقاتل بن حیان اور زید بن اسلم، امام سدی رحمہ اللہ، ان تمام سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں، جو آیات آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، یہ آیات بنو ثقیف کے، یہ آیات خاندان ثقیف کے بنو عمرو بن عمیر اور خاندان مخزوم کے بنو مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں خاندان کا آپس میں سودی لین دین تھا۔ جب یہ لوگ اسلام قبول کیے، مسلمان ہوئے، تو خاندان ثقیف کے لوگوں نے خاندان مخزوم کے لوگوں سے کہا کہ ہمارا سود دو، کیونکہ تم سے سودی کاروبار ہے، جو بھی سود ہے دو، واپس کرو۔ تو بنو مغیرہ نے کہا کہ اب ہم لوگ ایمان قبول کر لیے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، لہذا اب ہم سود ادا نہیں کریں گے۔ تھوڑی سی بات بڑی، مکہ کے جو نائب تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے، یہاں پر 2 خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے سود لینا دینا پہلے سے کر رکھے تھے، وہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ دونوں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اگر ایمان والے ہو تو جو کچھ سود کا باقی معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے کتنی بھاری بات ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنی بڑی شدید ہے، کتنی بڑی شدید وعید ہے۔ سامعین کرام، جیسے ہی یہ خط بنو عمرو بن عمیر اور بنو مغیرہ کے پاس پہنچا، ویسے ہی اسی وقت ان لوگوں نے فوراً کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور جو سودی معاملہ ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور جو اصل مال ہے انہوں نے اس کو دے دیا۔ سامعین کرام، اس بات کو سن لینے کے بعد آج بھی اگر کسی بھی طرح کا سودی معاملہ کوئی جاری رکھتا ہے، کسی بھی طرح کا سودی معاملہ کوئی جاری رکھتا ہے، اس کو یہیں پر ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابن جریج سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، سودی معاملات سے باز نہ آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے جنگ کریں گے۔ اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سودی کاروبار کرنے والا آدمی
سودی معاملات میں پھنسنے والا آدمی اور سودی معاملات کو اپنے دل اور جان سے لگانے والا آدمی جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اپنے ہتھیار سے لیس ہو جاؤ، ابھی تم سے جنگ ہوگی، ہتھیار سے لیس ہو جاؤ، ابھی تم سے جنگ ہوگی۔ اور سامعین اکرام، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر علی ابن ابی طلحہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر کوئی مسلم حکومت ہو، مسلم مملکت ہو، اور اس میں اگر کوئی آدمی سودی معاملات کرتا ہے تو حکمران کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرائے، اگر وہ توبہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر توبہ نہیں کر تو اس کی گردن اڑا دیا جائے، کیونکہ یہ سود جو ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بعض میرے احباب ہیں جو علماء کرام میں شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سود لینا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ موت کو گلے سے لگا لو، لیکن سود مت لینا، سود مت لینا، موت کو گلے سے لگا لینا، لیکن سودی معاملہ نہ کرنا، نہ لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر فاقہ کشی کی نوبت آ جائے کر لینا، لیکن بینک میں نوکری نہیں کرنا، کیونکہ سود اللہ کی نظر میں انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اب سودی کام کر رہے تھے اب تک اور توبہ کر رہے ہو، تو توبہ کر رہے ہو تو جو کام کر چکے وہ معاف ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرنے والا ہے۔ لیکن کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے، اس کا سود آ رہا تھا، اب ہم نے یہ سن لیا، ہم توبہ کر رہے ہیں، تو جو اصل مال ہے وہ ہم کو مل جائے گا۔ ہم نے جو اصل مال لگایا ہے نا، کسی کو قرضہ دے دیا، وہ مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل مال تمہارا ہے، لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو، اب یہاں پر سے ختم کر دو معاملہ، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں، جو آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔